بسم اللہ الرحمن الرحیم. انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 مین فرسٹ ایئر انگلش بک 1 شارٹ اسٹوری نمبر 5 دا پیس آف اسٹرنگ. رسی کا ایک ٹکڑا. رائٹر ہیں کے دا محبت. یہ رائٹر ہیں جی، اس کے رائٹ کرنے والے لکھنے والے بڑی کمال کی اسٹوری انہوں نے رائٹ کی ہے، اور آج بالکل آج کے ماحول کی عکاسی کرتی ہے یہ کہانی. اس میں بیسیکلی بتایا یہ کیا ہے، یہ اسٹوری کیا ہے. میں آپ کو اسٹوری سناتا ہوں، اس کا تھیم سنیے گا ذرا. اسٹوری یہ ایک سیمینار لگتا ہے شہر میں، اور یعنی خرید و فروخت ہوتی ہے، وہاں پہ شاپنگ ہوتی ہے، شام کا ٹائم ہوتا ہے، اور وہاں پہ جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بڑے سے ہال میں کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. سب لوگ ہال میں بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. ایک شخص کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے کہ ایک والیٹ، ایک پرس بلیک کلر کا جس میں 500 شلنگ اور کچھ ڈاکومنٹس ہیں، وہ آج سڑک کے کنارے صبح 9 سے 10 بجے کہیں گم ہو گیا ہے. 500 شلنگ کہتے ہیں بیسیکلی، یہ کرنسی ہے یو کے کی، نیوزی لینڈ کی، آسٹریا کی، ان کنٹریز میں یہ اماؤنٹ چلتی ہے. تو دیکھیے اس سے 500 شلنگ کچھ ڈاکومنٹ صبح 9 سے 10 بجے روڈ پہ کہیں گم ہو گیا ہے. جس کو ملے وہ میئر کے آفس یا اسی پبلک ہال کے جو نگران ہے مسٹر جیمز، ان کو وہ لٹا دے اور اس کو 20 شلنگ کا انعام دیا جائے گا. اب یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اتنے میں ایک پولیس کا افسر وہاں آتا ہے. اس نے ایک بوڑھے شخص جو بہت سینسیٹیو قسم کا انسان لگتا ہے اور بڑا خرا اور سینسیٹیو انسان ہوتا ہے، اس کا نام مسٹر ہیوبرٹ. ایک پولیس افسر مسٹر ہیوبرٹ کو پکڑے ہوئے اس حال میں آتا ہے. پولیس افسر اسے اپنے ساتھ میئر کے آفس چلنے کو کہتا ہے. وہ پریشان ہوتا ہے کہ میئر کے آفس مجھے کیوں لے کے جانا چاہتا ہے. میئر کا آفس، میئر کہتے ہیں کسی بھی علاقے کا جو ہیڈ ہوتا ہے نا، اس کو میئر بولتے ہیں، جو سارے معاملات دیکھتا ہے. تو مسٹر ہیوبرٹ پریشان ہوتا ہے کہ یہ پولیس افسر میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے. خیر وہ وہاں اسے میئر کے آفس لے جاتے ہیں. وہاں مسٹر ہیوبرٹ کو بتایا جاتا ہے کہ اس نے گمشدہ بٹوا سڑک سے اٹھایا ہے، بہتر یہی ہے کہ وہ بٹوا اس کو واپس کر دے ورنہ اس پر مقدمہ چلایا جائے گا. وہ پریشان ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے کہ میرے اوپر ایک سراسر الزام ہے، میں نے کسی قسم کا کوئی بٹوا نہیں اٹھایا. اسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسٹر جیمز نے، یعنی کہ جو اس حال کا نگران ہے، مسٹر جیمز نے خود اسے سڑک سے بٹوا اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے. مسٹر ہیوبرٹ کہتا ہے کہ اس نے سڑک سے کوئی بٹوا نہیں اٹھایا، اس نے تو محض رسی کا ایک ٹکڑا اٹھایا تھا جو اب بھی اس کی جیب میں ہے. وہ جیب سے رسی کا ٹکڑا نکال کر اس کو انہیں دکھاتا ہے، مگر کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرتا. گاؤں کے تمام لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے جھوٹا اور مکار ہونے پر تانا دیتے ہیں. اب دیکھیں، اس نے واقعی رسی کا ٹکڑا اٹھایا ہوتا ہے. وہ کوئی چور نہیں ہوتا، وہ کوئی فراڈیہ نہیں ہوتا، وہ کوئی دھوکے باز انسان نہیں ہے. مسٹر ہیوبرٹ بیسیکلی ایک گاؤں سے بلانگ کرنے والا انسان ہے جو شہر میں کسی کام کے سلسلے میں آتا ہے. اور جب وہ وہاں سے گزرتا ہے جہاں سیمینار لگا ہوتا ہے، جہاں پہ وہ منڈی سی لگی ہوتی ہے، وہاں سے جب گزرتا ہے تو اسے رسی کا ایک ٹکڑا نظر آتا ہے. وہ محض اس رسی کے ٹکڑے کو اٹھاتا ہے تو جس کو بغیر تحقیق کے اس کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ اس نے بٹوا اٹھایا ہے. بہرکیف جب وہ وہاں سے اس پہ الزام لگتا ہے کہ تم چور ہو، تم نے رسی کا ٹکڑا نہیں بلکہ یہ بٹوا اٹھایا ہے اور تم اسے واپس نہیں کر رہے. خیر جب اسے باہر نکالا جاتا ہے اس حال سے، جب وہ باہر نکلتا ہے تو گاؤں کے لوگ اس کو چور مکار جھوٹا کہہ کر اس کو تانے دیتے ہیں. بوڑھا آدمی اس تہمت کا غم دل پہ لگا لیتا ہے. دراصل وہ بٹوا بوڑھے نے نہیں چرایا ہوتا، اور اس نے تو واقعہ ہی رسی کا ایک ٹکڑا اٹھایا تھا. دوسرے دن جب وہ بوڑھا وہاں سے حال سے باہر آتا ہے، سارا واقعہ ہوتا ہے. بوڑھے کے خلاف لوگ کہتے سارے باتیں کرتے ہیں کہ وہ یہ تو چور ہے، یہ بڑا ایماندار بنتا پھرتا تھا خود کو، یہ تو شہر میں آ کے اس نے بٹوا اٹھایا پھر اس نے واپس ہی نہیں کیا، یہ چوری کے برابر ہو گیا. اس طرح کی باتیں اس کے خلاف کرتے ہیں لوگ، اور اسے گاؤں والے اسپیشل. آپ کو آئیڈیا نا، گاؤں میں لوگ بس بات ملے صحیح پھر یہ آگ کی طرح پھیل جاتی ہے یہ بات.
تو دوسرے ہی دن کیا ہوتا ہے کہ جارج نامی ایک شخص گمشدہ بٹوا لے کر اس کے مالک کو لٹا دیتا ہے. مطلب دوسرے دن وہ بٹوا ملتا ہے ایک جارج نامی شخص کو, اور وہ بٹوا اس کے مالک تک پہنچا دیتا ہے. اس طرح بوڑھا بے گناہ ثابت ہوتا ہے, مگر گاؤں کے لوگ اسے مذاق میں بٹوا چور کہنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ معاملہ شہر میں ہوا, اب بوڑھا واپس چلا گیا اپنے گاؤں میں مشہور ہو گیا یہ بٹوا چور ہے. اب شہر میں بٹوا مل گیا, اس کو واپس مل گیا, سارے معاملات ختم ہو گئے, لیکن گاؤں میں اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے. کیا کہہ کے, یہ تو بٹوا چور ہے, یہ تو بٹوا چور ہے, یہ تو اس نے بٹوا چرایا تھا. اور وہ بیچارہ, یہ بات اس کے دل پہ اتنی حساس, اتنی گراں گزرتی ہے کہ وہ بیمار پڑ جاتا ہے. اس کا اپنے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے, ایون کہ اتنا بیمار ہوا کہ وہ بسترے مرگ پر جا پہنچا. یہ تہمت اور یہ بدنامی اس کی جان لے لیتی ہے. وہ اتنا سینسیٹیو تھا کہ اس غم کو اپنے سینے میں لے کر وہ بیچارہ چارپائی پہ لگتا ہے اور اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے. لوگ اس کو مذاق اور بٹوا چور کے نام سے جاننا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ایک بہت بڑا سیلاب اس گاؤں میں اللہ کا عذاب بن کر نازل ہوتا ہے. سیلاب آتا ہے اور گاؤں والوں اس سیلاب کی زد میں جتنے بھی قبریں ہوتی ہیں وہاں پہ اس گاؤں میں, وہ ساری نیست و نبود تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. لوگوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. صرف ایک قبر ایسی بچ جاتی ہے, صحیح سالم, صاف, جس کو کوئی آنچ نہیں آتی. ایک قبر ایسی بچتی ہے, لیکن وہ قبر کون سی تھی؟ وہ مسٹر ہیوبرٹ کی قبر تھی. اس بوڑھے انسان کی قبر تھی جس کو بٹوا چور کہا جاتا تھا. یعنی کہ مرنے کے بعد قدرت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ انسان سچا تھا, یہ انسان کھرا تھا, یہ انسان صحیح تھا. اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھا, ایک بٹوا چور نہیں تھا. پھر خیر کچھ لوگ جو گاؤں میں بچ جاتے ہیں وہ اس کی قبر پہ ایک تختی لگا دیتے ہیں, لکھ کے لگاتے ہیں کہ یہ تو ایک سچا انسان ہے جو دنیا میں تو اپنی زندگی میں اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکا, مگر سیلاب نے اس کی بے گناہی ثابت کر دی ہے. تو اس کہانی سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن کسی پر بھی جھوٹا بہتان نہیں لگانا چاہیے. بعض اوقات اس کا نتیجہ بڑی تباہی کی صورت میں نکلتا ہے. کچھ لوگ بڑے حساس قسم کے ہوتے ہیں, سچے لوگ یقیناً بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں, اور یوں ہنسی مذاق ہمارا اس کی جان لے سکتی ہے. اب یہ کہانی شہر میں پیش آئی اور اس کا نتیجہ اس کی زندگی لے جانے کی صورت میں نکلا. کسی نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ دیکھو, بغیر تحقیق کے ہم جب بھی کوئی بات آگے پھیلاتے ہیں نا, اس کا نتیجہ بہت غلط نکلتا ہے. اس بیچارے نے رسی کا ٹکڑا اٹھایا, وہ دیہاتی آدمی تھا, وہ سیدھا سادہ آدمی تھا, ٹھیک ہے. اس نے اپنا رسی کا ٹکڑا اٹھایا اور دیکھنے والے لوگوں نے کیا کہا, میں نے خود دیکھا, اس نے بٹوا اٹھایا. انہوں نے اس کی تحقیق نہ کی, انویسٹیگیشن. آج بھی ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے. ہماری آنکھیں دیکھتی کچھ ہیں, ہوتا کچھ ہے. جو آنکھیں دیکھتی ہیں وہ ریالٹی نہیں ہوتا. سم ٹائم ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں سے, وہ اس کے اندر کچھ اور چھپا ہوتا ہے, وہ ریالٹی نہیں ہوتی. لیکن مسٹر ہیوبرٹ کے ساتھ جو ہوا, وہ اللہ کسی کے ساتھ نہ کرے. تو ہمیں یہی چاہیے, کبھی بھی کسی بھی انسان کو بغیر تحقیق کے اس کے اوپر کوئی الزام نہیں لگانا چاہیے. اور ایک اور بات اس میں جو سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کی بے گناہی کو کبھی رایانگاہ نہیں جانے دیتا. خدا انصاف کرنے والا ہے. اس نے اسی دنیا میں انصاف کر کے لوگوں کو بتا دیا, چاہے وہ اس کی دنیا کے بعد یہ معاملہ ہوا, اس کے چلے جانے کے بعد. لیکن دنیا کو اس کے اوپر لگی کالک کو, بٹوا چور جو لوگ اسے کہتے تھے, اس پر لگی اس کالک کو اللہ تعالیٰ نے اس سیلاب کی صورت میں اس کے اوپر لگے ہوئے اس تہمت کے الزام کو ہٹا دیا. تو کسی کا ایسے یوں ہنسی مذاق نہ بنائیں, اور اللہ کے قہر اور عذاب سے ہمیں ڈرنا چاہیے. بہت شاندار سٹوری. اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کی طرف جائیں گے. تھیم آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھ لیا, انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ریکارڈ کروں گا, اس کی ٹرانسلیشن پہ ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.